MA ان اسلامک اسٹڈیز شامل ہیں۔ یہ ان کی ڈائیورس ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کو درشاتا ہے جو سیکولر اور ریلیجس اسٹڈیز دونوں کو شامل کرتا ہے۔ ان کا کام اور کنٹینٹ اکثر پیرنٹنگ، پاریوارک زندگی، اسلامک فریم ورک کے اندر فائنینشیل پرنسپلز، ہیلتھ اور اسپریچولیٹی جیسے ٹاپکس پر بات ہوتے ہیں۔ انہیں مسلم یوتھ اور ان سب لوگوں میں ایک انفلوئنشل فگر مانا جاتا ہے جو اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کا پریکٹیکل اپلیکیشن روزانہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ ان کا آن لائن کنٹینٹ دنیا بھر میں ایک وائڈ آڈینس تک پہنچاتے ہیں۔ ان کے سر کے تقریر کے بعد 15 منٹ کے سوال اور جواب کا سلسلہ ہوگا۔ براہ کرم دھیان دیں کہ سوال ٹاپک سے متعلق ہونا چاہیے۔ تو بھائی اور بہنوں، پلیز ویلکم، سواگت کرتے ہیں سر ایڈوکیٹ فائز سید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کی لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرح سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر موجود سنگ بالام اسلام شیلانگ کے ذمہ داران، اسی کے ساتھ ساتھ شیخ ابرار مدنی صاحب، اور یہاں پر موجود آئے ہوئے سارے جو ہے میرے بہنوں بھائیوں اور پیارے بچوں، آج الحمدللہ جو ٹاپک، جو عنوان مجھے دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ میں پیرنٹس کو گائیڈ کروں کہ بچوں میں صلاحیتیں کیسے پیدا کریں، ہاؤ ٹو ڈیولپ اسکلس، جس کو کہیں گے اسٹوڈنٹس کے اندر اسکل ڈیولپمنٹ کیسے کیا جائے، وہ کیا فن، ہنر، اسکلس، صلاحیتیں، نالج ہم میں، ہمارے بچوں میں ہونا چاہیے۔ تو چونکہ فیلیسیٹیشن کا پروگرام تھا تو میں نے سوچا یہ ٹاپک اچھا رہے گا۔ یہ ٹاپک یوتھس کو بھی کور کرتا ہے اور پیرنٹس کو بھی کور کرتا ہے، چونکہ جو باتیں انشاءاللہ جس میں اس ٹاپک میں رکھوں گا اس کی ضرورت بڑوں کو بھی ہے اور چھوٹوں کو بھی ہے، بزنس مین کو بھی ہے، اسٹوڈنٹ کو بھی ہے، ایک عام آدمی کو ہے اور جو پڑھائی کرتا ہے اس کو بھی، مطلب سب میں یہ اسکلس ہونا چاہیے۔ اور تو اور یہ ٹاپک ہے ایز اے مسلم ہمارے لیے سمجھنا اور بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارا دین ہم سے یہ چیز ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ چیز کرنے کا ہم کو حکم دیتا ہے۔ مسلمان صرف وہ انسان نہیں ہوتا ہے کہ جو اللہ کو صرف ایک ماننے کا دعویٰ کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ چند کلچرل چیزیں جو کرتا رہے جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ جیسے کہ ایک نان مسلم، بہت سارے ریجن میں مسلمان اسی کو سمجھتا ہے جو صرف نان ویج کھاتا ہے، بولتے ہی مسلم ہے، جبکہ مسلم کی آئیڈینٹی نہیں ہے۔ میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں یہ کلچرل چیز ہے، ہو سکتا ہے ویج کھائے، وہ نان ویج کھائے، حلال جو بھی ہے وہ سب کھا سکتا ہے، لیکن اس کی آئیڈینٹی یہ ہوتی ہے کہ توحید ایک اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ پروفٹ کے طریقے پر چلتا ہے اور ہیومینٹی کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے۔ یہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ یہ لوگ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، جہاں آتے ہیں وہ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جہاں رہتے ہیں وہ سب سے شانتی والا، سب سے سیف زون ہو جاتا ہے، جہاں بزنس کرتے ہیں سب سے زیادہ انصاف، امن اور بغیر دھوکے کے، چیٹ نہیں کرتے کسی کو، سب سے اچھے بزنس میں نہیں ہوتے ہیں، جہاں یہ لوگ موجود رہتے ہیں وہاں مطلب فائدہ ہوتا ہے کمیونٹی کو۔ آج وہ سوچ نہیں ہے مسلمانوں کے بارے میں لوگوں کی،
لوگ یوں سوچتے ہیں مسلمان جہاں رہتا ہے وہ سب سے گندے علاقے رہتے ہیں. یہ قوم پڑھتی لکھتی نہیں ہے، جاہل ہوتی ہے، الٹریٹ ہوتی ہے، ان پڑھ ہوتی ہے، ان ایجوکیٹڈ ہوتی ہے. اس کے علاوہ میڈیا اور سوشل میڈیا نے تو بھی کتنے الزام لگا دیے جس کو میں کاؤنٹلیس کہہ سکتا ہوں. یہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں، ریسسٹ ہوتے ہیں، خطرناک ہوتے ہیں، عورتوں کا کوئی حق کوئی رائٹ نہیں دیتے ہیں، پڑھائی لکھائی میں سب سے پیچھے ہوتے ہیں، سب سے گندے ہوتے ہیں، زبان کا استعمال سب سے خراب کرتے ہیں. ہاں کسی ایک چیز میں آ گیا تو نان ویج ہوٹلیں بہت کھلتے ہیں. ہمارے ریجن میں ایسی ہوتا ہے، چائے کی دکان اور نان ویج ہوٹل مسلمس کی ہوتی ہے. ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ نہیں ہوتے ہیں، شادی خانے ہمارے ہوتے ہیں، کالج نہیں ہوتا ہے ہمارا. یہاں کی مجھے حالت نہیں معلوم چونکہ میں آیا ہوں رات میں کیا فجر میں پہنچا ہوں 3 بجے، تو میں نے وہاں کی حالت نہیں اتنی مجھے پتا چلا. بٹ اینی ویز ایز اے مسلم ان جنرل سب کمیونٹی کا حال اسی طرح سے پورے آل اوور انڈیا بلکہ دنیا میں ہی حال دیکھا جا رہا ہے. تو ابھی ہم کو چینج لانے کی ضرورت ہے اور اسی چینج کے تعلق سے میں 7 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ پوائنٹس کو سمجھنا ہے، امپلیمنٹ کرنا اپنے لائف میں. بڑے جو سن رہے ہیں ان کو اپنے لائف میں کرنا ہے تو چھوٹوں کے لائف میں یہ بات جائیں گی، اور چھوٹے اس بات کو سن رہے ہیں تو ان کو اپنی لائف میں یہ چینجز لانا ہے. ہم سب کو یہ چینجز لانا ہے. ورنہ کمیونٹی کا دین اور دنیا کے ایجوکیشن میں کیا حال ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو آپ خود جانتے ہیں. مطلب ریلیجیس نالج کتنا ہے اور سیکولر نالج کتنا ہے. چلیے دونوں کی ایک ایگزامپل دے کے آگے بڑھتا ہوں. ریلیجیس نالج کا یہ حال ہے کہ مسلمان کو کیوں وہ کسی چیز کو کرتا ہے اس کو نہیں پتا ہے. اسلام اس کو کیا حکم دیتا ہے اور کیوں دیتا ہے اس کو پتا نہیں ہے. اسلام کی فنڈامنٹلز کیا ہے، فیتھ اور بلیف کس کو بولتے ہیں اس کو پتا نہیں ہے. اس نے شرک کو توحید اور توحید کو شرک سمجھ لیا. اللہ کو ایک ماننا ہی مونوتھیزم ہے، تو اس نے مطلب اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے کو مونوتھیزم سمجھ رہا ہے، اور مونوتھیزم کو سمجھ رہا ہے کہ یہ ایسوسیشن کرنا اللہ کے ساتھ. سنت کو بدعت اور بدعت کو سنت ہم نے بنا دیا ہے. دین نہیں حال ہے. ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ ایک صاحب نے مجھے سنایا، وہ حج کے لیے گئے تھے. حج ایک دم الٹیمیٹ جس کو ہم کہیں گے، آپ نے جان مال سب کچھ خرچ کر کے وہاں پہنچ گئے. وہ حج میں تھے، سامنے 2 عورتیں چل رہی تھی اور وہ پیچھے تھے. اب رش بہت ہوتا ہے تو وہ 2 عورتیں ایک دوسرے سے بات کر رہی تھی، تو وہ باتوں کو سننا نہیں چاہ رہے تھے، حالانکہ طواف میں ذکر کرنا لیکن سننے آ رہی تھی. ٹھیک، ایک عورت دوسرے عورت سے پوچھ رہی تھی یہ کالے ڈبے میں کیا ہے، کس کی طرف اشارہ کر کے؟ کعبے کی طرف. یہ کالے ڈبے میں کیا ہے؟ تو دوسری عورت نے کیا جواب دیا؟ تم کو نہیں معلوم کیا ہے اس میں؟ اس نے اس لینگ میں بولا تھا، میں اس کے بعد میں ترجمہ بھی سمجھاتا ہوں.